بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہم نے جہاں یہ سنا کہ سورۃ الفاتحہ انسان کے جسمانی امراض کا رقیہ ہے، وہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیاوی فائدے کے لیے کچھ صورتیں یا کچھ چیزیں نازل کی ہیں، دنیاوی فائدہ انسان کی تسلی کے لیے، یہ انسان کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا سسٹم رکھا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کو اصل چیز دینا چاہتا ہے. اصل چیز جو دینا چاہتا ہے وہ آخرت کی چیز ہے. اور آخرت کی چیز کیسے حاصل ہوگی، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے. اصل مقصد وہی ہے، اصل مقصد وہی ہے. دنیا کا فائدہ وقتی فائدہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کی دلجوئی ہو جائے، کچھ انسان اسی بہانے کسی نہ کسی شکل میں جڑا رہے اور پھر جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو اسی لیے دیکھیں، اصل یہ نہیں ہے کہ انسان دنیوی فائدہ حاصل کر لے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، بہت ساری چیزیں کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کر لے. یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین دیکھیں، مومن بندوں کو بھی بہت کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک راہ پر چلتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو آزماتے رہتا ہے، دنیاوی مشکلات میں ان مشکلات سے انہیں گزارتے رہتا ہے. یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیاوی کامیابی پورے طور پر نہیں دینا چاہتا ہے، اور اگر دے دے اللہ تعالیٰ پوری دنیاوی کامیابی تو انسان غافل ہو جائے گا. اسے انسان کا دل جو ہے غافل ہوتا رہتا ہے. اور غافل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل کی تمنا جو ہے پوری ہوتی رہتی ہے، کوئی چوٹ نہیں پہنچتی ہے دل پر، تو وہ غافل ہوتا ہے، دھیرے دھیرے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور مست ہو جاتا ہے دنیا میں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کچھ اسے تکلیف دیتے رہتا ہے، کچھ اسے مصیبتوں میں گرفتار کرتے رہتا ہے، تاکہ وہ جو اصل مقصد ہے وہ چوکنا رہے، الرٹ ہو جائے. تھوڑی تکلیف آئی تو فوراً رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ سبب اختیار کرتا ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں اصل مقصد بیان فرمایا ہے قرآن کے نزول کا. کہا کہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا، نزول ایک باری بھی جو ہوا ہے، اور جو جستا تھوڑا تھوڑا وہ ہوا ہے، وہ تو پورے سال کے مہینوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر نازل ہوا ہے. لیکن ایک بارگی جو اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، وہ لوح محفوظ کے اندر جو اس کے وہ تو رمضان المبارک کے اندر ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے، کس چیز کے لیے ہے؟ کہا یہ ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے، اور حق اور باطل کی وضاحت کرنے کے لیے. تو قرآن کا ایک بنیادی مقصد یہ آپ دیکھیں. اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم بار بار بہت زیادہ کثرت سے یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ جہاں انسان کے جو امراض ہوتے ہیں، بیماریاں، ظاہری بیماریاں، حسی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاج کا کام کرتا ہے، وہیں انسان کے قلبی امراض کا، دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور یہی قرآن کا اصل مقصد ہے نازل ہونے کا، دل کی جو بیماریاں ہیں اس کو صحیح کر دے، درست کر دے. پھر کہتے ہیں، دیکھیے قرآن کی آیت سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بتاتے ہیں. سورہ فاتحہ جامع ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن کا، اور نچوڑ بھی ہے تو اس کے اندر پورا علاج بھی ہے. دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین جیسے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو وہاں جو ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم۔ جب ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اب ریاکاری کہاں سے؟ اب ریاکاری اگر لاتا ہے تو اللہ کی کہاں عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایاک نعبد نہیں پایا گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، یہ کہاں پایا گیا؟ پایا جائے گا تو ریاکاری نہیں پائی جائے گی۔ ریاکاری کی بیماری دل سے ختم، یہ دل کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کے علاج۔ اور اس سے جب کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو کہتے ہیں جو کہ ہم اللہ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اب اس کے اندر جو کبر و غرور کی بیماری ہے وہ ختم۔ مدد طلب جب کر رہا ہے تو گویا وہ محتاج ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہے، عاجزی دکھا رہا ہے، اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ میرے سامنے، کوئی اوقات نہیں۔ تو وہ عاجزی دکھائے گا، گھمنڈ چھوڑ دے گا، غرور چھوڑ دے گا۔ تو یہ جو دل کی بیماری ہے، جو بڑی بیماری ہے، شیطان کو، ابلیس کو جو سرکشی پر آبادہ کی تھی جس چیز نے، وہی گھمنڈ تھا، گھمنڈ ہی تھا۔ اللہ کی بات کے سامنے اپنے گھمنڈ پر، اپنے انا پر اڑ گیا تھا۔ بہت دیکھیے کیا کیا ہوا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اسی بنیاد پر کتنے غلط کام یا کتنے خرافات کر جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری جو ہے گھمنڈ کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب ریاکاری کی بیماری ایاک نعبد سے ختم ہو جاتی ہے اور گھمنڈ کی بیماری ایاک نستعین سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین اب دیکھیے ختم ہوگی بیماری تو کس میں شامل کر دیتا ہے؟ ان لوگوں میں شامل کر اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بیماری جب ریاکاری کی بیماری ختم ہو گئی، گھمنڈ و غرور کی بیماری ختم ہو گئی، تو اب انسان یہ دعا کرتا ہے یہ اللہ تو صراط مستقیم پر لگا دے۔ اب ایسی بیماری سے پاک ہونے کے بعد اب دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے صراط مستقیم پر لگائے گا۔ لیکن ان بیماریوں سے پاکی نہ ہو، ریاکاری بھری ہو اور غرور بھرا ہو اور کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے راہ راست کی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ راستہ اسٹیپ ہے اس کا، اس اسٹیپ سے ہم آئیں گے تو یقیناً ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بعد میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو اسے کہتے ہیں کہ وہ تمام امراض سے وہ پاک ہو جاتا ہے اور جو اس کو فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب مکمل ہو جاتی بیماری پاک، پھر ہدایت کی دعا کر رہا ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے دیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جب اس نے ہدایت کی دعا مانگ لی صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم جو نبیوں کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اب اس راستے سے توڑنے والی جو بیماری ہے، ہم ہدایت پر آ گئے، حق صحیح معنی میں آ گئے، اس کے بعد ہدایت کو توڑ دینے والی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اور ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہتے ہیں دیکھیے انسان ہدایت پر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ہدایت سے گمراہ کر دینے والے راستے جو ہوتے ہیں اس پہ بھی بینڈ لگاتا ہے بندہ۔ اللہ ایسے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ یہ راستہ ہمیں نہ دکھانا، بند کر دے یہ راستہ ہمارے لیے، اس راستے پر ہمیں نہیں چلانا۔ کون راستہ؟ جن پر اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا، ناراضگی نازل ہوئی، اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا ہے اللہ جو گمراہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ تو اس میں غیر المغضوب جو ہے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں جو علم آنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، علم آنے کے باوجود بھی سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ایسی راہ پر نہیں چلانا کہ علم آ جانے کے بعد بھی ہم سرکشی کی راہ پر چلیں۔ اور پھر دوسرا ہے ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں، بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی راستے پر نہیں چلانا، ورنہ میں صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں گا۔ یہ پیغام ہے، ورنہ میں صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیں انسان کو جو دل کی بیماریاں ہیں، انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکا دینے والی بیماریاں ہیں، اس صورت کے اندر نچوڑ پیش کر دیا اللہ رب العالمین نے، اور ہم اسی کو بار بار کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کہ انسان کو جتنی ضرورت سورۃ الفاتحہ کے اہتمام کی ہے اتنی ضرورت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر نماز میں
ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کا اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا۔ اگر اتنی ضرورت سورہ فاتحہ اتنی ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری رہنمائی فرماتا، لیکن سورہ فاتحہ جتنی ضرورت کسی اور چیز کی ہے ہی نہیں انسان کو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، چاہے وہ فرض عبادت ہو، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ہر ایک کے لیے حکم دیا کہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ ساری بیماریوں انسان کو پاک کر دیتا ہے، ساری بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل چیز جو سورۃ الفاتحہ کا ہے، اور اس سے پورے قرآن کا جو اصل مقصد ہے۔ ہم دیکھیے دنیاوی الجھاؤ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ہمیں کچھ حاصل ہو جائے دنیاوی، کچھ لوگ اور چیزیں کرتے ہیں دنیاوی کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اسی کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک حرف کی بنیاد پر یا کچھ فائدے کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں فائدہ حاصل ہوا تو کہتے ہیں بڑا اچھا دین ہے، اور اگر کہیں اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دی تو کہتے ہیں بڑا برا دین ہے، بڑا برا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت بھی گیا دنیا بھی گئی، وذالک هو الخسران المبین، یہی بہت بڑا خسارہ بھی ہے، یہی یقیناً سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو انسان دیکھیے عبادت کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا ضرور حاصل ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے علاج ہوگا، دنیاوی علاج ہوا، انسان کی بیماری جو ہے ظاہری بیماری اس کا علاج ہوگا، یقیناً ہوگا۔ لیکن اصل ٹارگٹ ہمارا یہی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اگر انسان پڑھتا ہے تو صرف بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، برکت کے حصول کے لیے۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمارا اس کا طرف کوئی دھیان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو پورا ٹارگٹ ہو گیا دنیا کا حصول، دنیا کی سب لالچ۔ تو اس لیے اصل مقصد سے ہم زیادہ دور چلے جا رہے ہیں، بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی نہ نصرت آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نہ اور کوئی خیر کا معاملہ ہوتا ہے، نہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصد جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اور برائیوں سے بچنا ہے، اور دل کی جو بیماریاں ہیں اس سے دور ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق دے اور اوپر قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔